یہ تحریک انصاف کو پنجاب میں کچھ دامادوں کی بڑی حمایت حاصل ہے. ایک داماد وہ تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری کے داماد تھے, اور ایک آج کل اور داماد کا بڑا چرچہ ہے. میں تو بڑی کینڈیڈ بات کرنے والا آدمی ہوں. جو میرے پاس آیا ہے میں آپ کے سامنے بڑا فرینکلی رکھ دوں گا, اور جو میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں وہ درست ہے, وہ میں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاؤں گا نہیں کہ کسی کانسیکوینس کی مجھے اس کی فکر ہوگی. ایک بات یہ ہے بڑی واضح کہ تب جو وہ داماد تھے جن کا الیکشن سیالکوٹ میں ایک بائی الیکشن تھا, تب الیکشن کے دوران عمران خان صاحب اس الیکشن کے دوران اربوں روپے کے وہاں پر فنڈز دیے گئے, اربوں روپے لوگوں سے اکٹھے کر کے وہاں پر تقسیم کیے گئے. وہ الیکشن جو وہاں پر جیتا, وہ ٹیلون فیکٹری والے جو آپ کے طاہر خورشید صاحب کے, بزدار صاحب کے سیکرٹری کے جو داماد تھے, انہوں نے وہاں پر پوری گورنمنٹ مشینری کا بے دریغ استعمال کیا. ہم ایویڈنسز دیتے رہے. ہمارا شکوہ تھا الیکشن کمیشن سے کہ اس الیکشن کے اوپر کوئی قدغن لگائی جائے, اس اخراجات, حکومتی اخراجات کو دیکھا جائے کہ حکومت کس طرح وہاں پر ڈیولپمنٹ سکیمز کرا رہی ہیں. بٹ ہم تو الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں چڑھے. وی لاسٹ دیٹ الیکشن. ایونچولی آپ کی وہ چمک, وہ پورا عثمان بزدار صاحب اور ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کے داماد ہونے کی جو وہاں پر ان داماد کو پریولیج حاصل تھی آف بینگ اے سن ان لا, تو اس کے وہ جو فوائد ان کو حاصل ہوئے, تو ہمارا اعتراض تھا. ہم یہ بات بار بار الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جاتے تھے, لیکن الیکشن کمیشن کے خلاف ہم نے کسی قسم کی کیمپین انیشیٹ نہیں کی. ہم نے ان کی اس آئینی حیثیت کو, ان کی اس عدالتی حیثیت کو اپنی بھیجی گئی درخواستوں پر, جاری کیے گئے نوٹسز اور ان پر کیے گئے فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا. اگر میں صرف داماد کی کہانی لے کر چلا جاؤں نا, تو میرے پاس تو داماد کی کہانی ہے. I can even go to some Supreme Judicial Council also. I'm cognizant of a detail. میرے ساتھ تو شاید کچھ گواہ بھی چلے جائیں گے. تو تحریک انصاف کو دامادوں کی بنیاد پر ایک بڑی آج کل بقا حاصل ہے. اینی ویز, اس کے بعد اب ہو گیا یہ مقدمہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں انہوں نے غلط کیا؟ آپ دھمکی دیں, فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے تھی. یہ وہ فواد ہے ہی نہیں. میں اس فواد کو جانتا ہوں. میں کنڈیم کروں گا اگر کسی قسم کی کوئی بروٹیلٹی ہوگی, اگر ڈیو پروسیس نہیں ہوگا, اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی, تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو کم اینڈ سٹ. کل اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے نہیں لانا چاہیے تھا, اس کو اوپنلی کورٹ میں پیش کرتے. اب مجھے بتائیں کیا حق تھا فاروق حبیب کا؟ یہ فاروق حبیب پولیس کو obstruct کریں, ان کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے obstruct کرنے کی. اس طرح کی بدماشی کر کے ایک اسٹیٹ کی مشینری کو obstruct کرنا, ایک رجسٹرڈ ایف آئی آر, دیر از اے کمپلیننٹ, ایک ڈیو پروسیس ہے. کیسے فاروق حبیب یہ بات کر سکتے؟ جائیں اور وہ جا کے ٹول پلازے پہ کھڑے ہوں, اور کھڑے ہو کر جا کے اس کو روکیں, اور پولیس کی گاڑی کے اوپر جا کے مکے برسائیں اور ان کو بینک کریں. یعنی آپ جرم بھی کریں اور آپ کو پوچھے بھی کوئی نہ. آپ لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں, ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دیں. باعث آپ کا یہ ہو کہ آپ کے خلاف فیصلے کیوں آتے ہیں, اور فیصلے کیسے آتے ہیں؟ چلیں کرنٹ ایشو آن ہینڈز لے لیں, محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ لے لیں. محسن ایک میڈیا پرسن ہے, اس کی ایک کریڈیبل پوزیشن ہے, اس کی کوئی نون پولیٹیکل, اگر اس کی تصویر آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہی اس کی تصویر پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ہے, وہی اس کی تصویر آپ کے بیسیوں پارٹی کے اراکین کے ساتھ ہے. وہ ایک میڈیا پرسن, از اے نون پرسن. کیا تصاویر کی بنیاد پر آپ یہ تعین کر سکتے ہیں کہ وہ باعث ہیں؟ ان کو ایک الیکشن کمیشن نے, جو کہ ان کا مکمل اختیار ہے. اب آپ نے خود غلطی کیا کی؟ آپ کے لائرز کے ساتھ میری بات ہوئی, میری فواد سے بات ہوئی. فواد نے مجھے کینڈیڈلی کہا, جب انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے جو نام دیے ہیں, آپ نے ایک نام ایکٹیو سروس ان پاکستان میں بیٹھے شخص کا نام دے دیا ہے. دوسرا میں نے کہا آپ نے جن کا نام دیا ہے وہ بھی سم ہاؤ ریفیوز کر گئے. آپ نے یہ جو دو نام دیے ہیں یہ تو کنسیڈر نہیں ہو سکتے. جب یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے تو ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے چیف الیکشن کمشنر؟ دیر واز نو بڈی ایلس. ہمارا سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی. ہم نے احد کا نام دیا جو کہ بھی کولنگ آف پیریڈ پورا نہیں ہوا تھا, 2 سال ان کو ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے. وہ ان کی ایک نون پوزیشن تھی, وہ ہماری کیبنٹ کے اندر ایڈوائزر ہے. وہ نام جو ہم نے دیا تو اس پر ہمارے اوپر بھی یہ اعتراض آیا کہ آپ نے بھی پورا ہوم ورک کر کے نہیں دیا. کس کو نہیں پتا, کس کے حافظے میں نہیں ہے؟ آپ کس کی کریشن ہے؟ آپ کی کریشن 30 ممبر کی پارٹی تھی ٹوٹل آپ کی. پھر دنیا جہان سے بندے پکڑ کر اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو
مسلط کر دیا. ہوگی, آ کے بیٹھ گئے آپ. تب ہم چیختے رہے. میں بارہا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا فواد سے ایک میری تعلق داری ہے, میں آج بڑے بوجھل دل کے ساتھ بیٹھا ہوں آ کے ٹو سٹ اینڈ ٹاک اگینسٹ ہم. میرا جس کے ساتھ ایک 30 سال کا تعلق ہے, ہماری پولیٹیکل ڈیوائیڈ جو بھی تھی, لیکن مجھے فواد سے یہ توقع کہ وہ چیف الیکشن کمشنر پر اس طرح کا بیان دیں گے, الیکشن کمیشن کے لوگوں کو دھمکی یہ لوگ دیں گے, تو پھر یہ جمہوریت والا بسترا بند کر دیں. یہ تو بدماشی کا بستر ہے. یہ تو ایک اور طرح کی جمہوریت ہے. یعنی آپ جرم بھی کریں وہ جمہوریت گردانے, آپ تھریٹ کرتے رہ جائیں لوگوں کو. اور مسئلہ کیا تھا, کل وہ یہ اب بیٹھ گئے آ کے, جی ٹھیک ہے اب گالی نکالیں, آپ نکالیں کہ یہ نیوٹرلز ہو گئے. جس کی پبلک پوسچرنگ اتنی ویزیبل ہو, جس کی پبلک پوسچرنگ اتنی ریفلیکٹیو ہو, جس کی پبلک پوسچرنگ میں یہ بات بڑی دو ٹوک ہو, نیوٹرل ہونے کا تانا کیا تھا؟ نیوٹرل ہونے کا تانا یہ تھا کہ جیسے میری حکومت بنوائی, جیسے قائم رکھی, اسی طرح سے مزید چلوائیں. یعنی دیکھیں یار, یہ کوئی انتہا ہے. ویئر آر وی؟ پبلکلی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے. ان کا کہہ رہا ہے آپ جانور ہیں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو. اگر وہ اپنے آئینی کردار کے اندر اپنے آپ کو شرنک کر رہے ہیں تو کیا یہ جرم کر رہے ہیں؟ اگر وہ سپریم کورٹ ثاقب نثار کی ہو تو قابل قبول ہے. اگر وہ بینچ تمہارے فیوریبل ہو جو تمہیں فیصلے دے, آپ مجھے بتائیں جب اسمبلی کی بحالی کا کیس آیا, اس حکومت سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے, ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگا کر, ان کے قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگتا تھا, ان کے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگتا تھا, وہ جس نے بند سیل لفافے کے اندر اینویلوپ ایسے اسمبلی کے اندر لہرایا تھا نا کہ مجھے یہ مل گیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر میں رولنگ دے رہا ہوں کہ اسمبلی کو توڑ رہا ہوں. اگر گورنر صاحب تاریخ نہیں دے رہے, یعنی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی, آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے یا آپ اسمبلی کی ڈیسولوشن کا نوٹیفکیشن نہیں کریں گے تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی. گورنر صاحب نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں, میں گورنر صاحب کے خیالات سے واقف ہوں, گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ انہوں نے کیا ہے پرویز الہی صاحب نے, یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں کیا. پرویز الہی نے یہ ایکٹ کیا ہے باؤنڈ بائی انفلوئنس آف عمران خان, اور عمران خان نے ڈیسولوشن کے لیے کوئی مناسب ریزن بھی نہیں دیے.